السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے جنید بہادر خان۔ آج میں موجود ہوں احمد ظہیر خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم احمد ظہیر خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عالم اسلام کی بات کر لیتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو ایک نظام ہم دیکھتے ہیں، مسلمان اکٹھے ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، فرقہ واریت کی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے ایک چیز دیکھی ہے احمد ظہیر صاحب کہ زیادہ تر دنیا کے ممالک اپنے اقتصادی یا اپنے اسٹریٹجک باؤنڈریز کی وجہ سے ایک ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک کے اندر نظام اور ماننے والا عقیدہ ایک ہی ہے، نظام بھی سارے ایک ہی چاہتے ہیں، مگر یورپی یونین کے 26 ممالک ملے ہوئے وہ نہیں ملتے۔ یہ جو نہیں ملتے اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ان کے نظام کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جب آٹومن امپائر مطلب مسلمانوں نے رول تو کیا ہے نا کہ سلطنت عثمانیہ جو آئی تھی، تو اس میں اگر صحیح ڈائریکشن اس وقت دی جاتی اس سلطنت کو، تو آج ایک اچھی تندرست اسلامی ریاستیں قائم پذیر ہو چکی ہوتی، کیونکہ خاصا بڑا ایریا تھا ان کے قبضے میں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کو شکست ہونی شروع ہوئی اور مغرب نے اپنے ہارڈ ویئر سے کہہ لیجیے اور کیا، اور اخلاقی طاقت تو ان کے پاس کبھی نہیں رہی، اپنے ہارڈ ویئر سے، جس کو آپ ہارڈ ویئر ہی کہوں گا نا، جی ہارڈ ویئر، تو ہارڈ ویئر سے انہوں نے دنیا پہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور وہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، جبکہ ہمارے یہاں قرآن پاک میں صاف آیا کہ لوہے کے اوپر صورت ہے باقاعدہ، پھر اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، ہتھیار بنائے، سمجھا، اور ہتھیار بنانے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ہمارا استحصال شروع کیا۔ اب استحصال شروع کیا، ہم کمزور پڑتے چلے گئے، اور ہم پر انہوں نے ہماری ریاستوں کو مختلف قوموں میں تقسیم کر دیا، سمجھا، جیسے لارنس آف عربیہ سے آیا، تو وہ اس طرح سے بتدریج زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ اب جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں تاریخ میں آپ نے پڑھا ہو، مولانا حسین احمد مدنی ہوا کرتے تھے۔ جی، مولانا حسین مدنی نے بادشاہ جو پہلا ان کا کنگ سعود تھا اس سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے اسے کہا تھا بھائی یہ مکہ اور مدینہ جو ہے یہ ہمیں دے دیا جائے۔ پتا انہوں نے کیا کہا، جواب دیا تھا اس کے بادشاہ نے، انہوں نے کہا تھا ہم نے تلوار سے حاصل کیا ہے اور تلوار صحیح سے اپنے اندر رکھی۔ آپ سمجھے؟ تو یہ جب اچھا، وہ تلوار کس کے سہارے، وہ ظاہر ہے ان کے پیچھے کون تھے وہ آپ جانتے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے تیل نکالا تھا، تو وہ ان کے ساتھ۔ ایک میرا سوال ہے احمد ظہیر صاحب کہ ہم یہ جب یہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں کر کے ہمیں تقسیم کیا، لارنس عربیہ آیا، دیگر سازشیں ہوئی، فری میسنز آئے، لیمونٹائی آئے، بہت ساری چیزیں ہوئی، یہ کیا کر رہے تھے مسلمان؟ مطلب اتنے کوئی بے شعور اور ناعقل لوگ تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے کینیڈین گورنمنٹ کے خلاف 2 سازشیں تو کر کے دیکھیں، یہ لوگ کوئی سوچ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم نمبر 1 بیماری تعلیم جو ان کو نہیں مل سکی، جو کہ ملنی چاہیے تھی، اور وہ جو حکمراں تھے انہوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو ایک ایسے معیار پر، ایسے اس پہ رکھا ہے کہ وہ آنکھیں نہ کھول سکے، نہ ہوش ان کو آ سکے۔ میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا نا ایک سعودی کا، تو میں نے اسے، ہمارے ساتھ کام کرتا تھا نا، میں نے اس سے پوچھا کہ ویئر یو اسٹڈی، اس نے کہا ماسک، تو میں نے کہا یو بین ٹو ماسکو فار یور اسٹڈیز؟ نو، ماسک مسجد۔ تو اب یہ جو ان کی حالت ہوگی کہ وہ مسجد کی، میں نے سوچا کہ آپ مجھے وہ قصہ سنا رہے ہیں جب آپ نے مجھے یہ سنایا تھا کہ اسلامی سربراہی کونسل ہو رہی ہے۔ اچھا وہ بھی سنا، اجازت ہے؟ اجازت ہے، میں تو کیوں نہیں؟ آپ تو میں پی میں نہیں، میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کیا ان وزراء کی کانفرنس ہوئی تھی نا، تو اس میں ایک ٹیلیکس میں ٹوکیو پوسٹڈ تھا اس وقت، اچھا، تو ٹیلیکس آیا تھا میرے پاس کہ اچھی خاصی تعداد میں شراب جہاز پہ مہیا ہونی چاہیے، اچھی نسل، مسلم کانفرنس ہو رہی ہے، مسلم کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں جب یہ ذہنی تنزلی آ جائے مسلمانوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ مگر ایک بات اور بھی ہے احمد ظہیر صاحب
کہ جب مسلمانوں کے خلاف ہم بات کرتے ہیں سازش کی کہ اس دوران سازشیں ہوئی یہ کیا، اس دوران دنیا میں علم کا یا اوپر بھی نام مسلمانوں کا تھا. ستارے کے بارے میں جاننا ہوتا تھا مسلمان تھا، کیمیا دان مسلمان تھے، قانون دان مسلمان تھے. بھائی دنیا کے باشعور ترین لوگوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات بھی جھوٹ تھی پہلی والی کہ وہ باشعور لوگ تھے. نہیں، اس میں چند دماغ جو تھے ابن مطلب یہ کہ سینا حکیم جو تھے، دوائیاں نسخے ان کے چرائے گئے ڈیفینیٹلی، اور کچھ چیزیں جو وہاں شروع ہوئی تھی تحقیق کی وہ بغداد سے باقاعدہ مطلب لے کر گئے باقاعدہ وہ نسخے، اور وہاں جا کے مغربی طاقتوں نے ان کو ترجمہ کیا گیا اور ترجمہ کر کے ان پر اپنی تحقیق کی اور پھر اس کو آگے بڑھایا. مگر یہ کہنا مطلب شاید آپ کو نہ پسند آئے کہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا، اس کو اختتام تک نہیں پہنچایا، انتہا نہیں کیا، اس کا آغاز ضرور کیا، اس کو انتہا تک نہیں پہنچایا. یہ ان کی غلطی تھی. اس کو دیکھیں نا، جب بھی کوئی چیز آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کو پہلے صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. یہ بتاتے نہیں کوئی چیز ریسرچ کرتے ہیں، بعد میں بتاتے ہیں چیز بن جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو کھول دیا، لوگوں نے اس کو نظریے کو لے لیا اور اس پر ورک کیا اور آگے بڑھ گئے. مگر آج امریکہ دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ چھایا ہوا ہے. امریکی یونیورسٹیز ہر روز نئے نئے پیپر پبلش کرتی ہیں. چند ہی گھنٹوں کے بعد، چند ہی منٹوں کے بعد وہی پیپر چائنا میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. چائنیز زبان یا مینڈرین اور کینڈنیز زبان میں جب وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ان کے علم ان سے نہیں چھین پاتے. ہماری کتابیں اگر ان نے ٹرانسلیٹ کی تو علم کیسے چھین لیا بھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ پیچھے والے نااہل تھے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس کے بعد آنے والی نسلوں میں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں جتنی بھی چیزیں امریکہ بناتا ہے نا، یہ چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ پروفیسر ڈیبورنو نہیں آیا تھا، اس نے کہی تھی یہ بات. اس نے کہا تھا کہ جو یہاں پر تھیوریز بنتی ہیں امریکہ ان پہ فیل ہو جاتا ہے اور وہی تھیوریز جاپان لے جاتا ہے، وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں. ان کو کچھ جاپان کچھ کر نہیں پڑا. جتنی گھڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، جاپانیوں پر مقدمہ چلتا تھا ایک زمانے میں، یہ سوئس گھڑیوں کی نقل کیا کرتے تھے، کورٹ میں کھڑے رہا کرتے تھے. اب میں آپ کو اور بتاؤں ان کی، دیکھیں ان کی قابلیت کی بات. چینی اور جاپانی، میں جب فرینکفرٹ میں تھا، ہمارے بھائی کیا لاتے تھے وہاں سے، کھلونے لے کے آ رہے ہیں، کیمرے لے کے آ رہے ہیں، ٹیلی ویژن لے کے آ رہے ہیں جرمنی سے، پیسنجر جو ہوتے تھے. میں تو وہاں ایئرپورٹ پہ تھا نا، مگر پتہ جاپنیز اور چینی کیا لے جاتے تھے؟ کہیے کیا لے جاتے ہوں؟ کتابیں، مینولس. اچھا، موٹے موٹے مینولس. آپ سن رہے نا، انہیں کا ویٹ ہوتا تھا اور کچھ کسی چیز کا ویٹ نہیں ہوتا تھا. اور انہوں نے وہاں ایک ترجمے کا باقاعدہ بہت بڑا نظام بنایا ہوا جاپان میں، ان کے ترجمے ہوتے تھے اور اس پر وہ کام. دیکھیے اگر فرض کیجیے کہ انہوں نے ہمیں سازش سے ہماری چیزیں بھی لے لی، ہمارے پہ قبضہ بھی کر دیا، اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے بھی لڑا رہے ہیں. یہ لگتا ہے کہ نظریہ انہوں نے امپلانٹ تو کر دیا ہم نے، مگر اس کے بعد ہمارے پاس مینول نہیں ہے اس کو یوز کرنے کا. ہم ہتھیاروں سے ایک دوسرے کو تو مار رہے ہیں. پاکستان کی بالخصوص اگر میں مثال لے کر آؤں اس ڈیبیٹ کے اندر، پاکستان میں جو اسلامک جو خیال ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں ہمارے طالبان، ہمارے مولوی، ہمارے دیوبندی، ہمارے بریلوی. اب آپ مجھے بتائیے ان کا علمی معیار کیا ہے، بتا دیں آپ خود ہی. ان کا علمی معیار نہ ہونے کے برابر ہے. ختم. تو آپ نے ان کے ہاتھ میں اپنی مذہب کی، اپنی قوم کی تقدیر دے دی، ایک جاہل ہو گیا. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ قصور اچھا دے تو دی آپ نے ان کی، لیکن جو لوگ آپ کے حکمراں ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں، کیونکہ لہذا وہ ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے کام کے لوگ ہیں، وہ ان کے فیور میں ہیں ایسے لوگ، جاہل لوگ، کیونکہ وہ عوام کو ایک جھوٹے نشے میں، جھوٹے خوف میں اللہ کے رکھتے ہیں کہ اللہ بڑا خطرناک ہے اور جہنم ہے اور یہ اور چیزیں، اور اصل چیز بتاتے نہیں، ایشوز پہ بات نہیں کوئی کرتا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، عوام کو تم اسی چکر میں الجھائے رکھو، سمجھا، کہ بس تم نمازیں پڑھتے رہو، 5 وقت کی روزے رکھتے رہو، یہ رکھتے رہو، تمہیں جہنم میں لے گی، اور ہمارے یہاں فیکٹری پہ آگے کام کرو یا بھیک مانگو. یہ آپ کا نظام چل رہا ہے. اس کو ہمیں چینج کرنے کے لیے وی ہیو ٹو، مطلب بہت بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے. ایک سوال ہے میرا، ہو سکتا ہے یہ سوال میرا بہت سارے لوگوں کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی مجھے مار بھی دے، مگر یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ سوال بڑا خطرناک لگتا ہے مجھے. سوال یہ ہے میرا
کہ دنیا بھر میں جتنے غیر مسلم ممالک ہیں وہ ترقی بھی کرتے ہیں، ان میں شورش نہیں ہے، ان میں لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، گلا نہیں کاٹتے، کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ برما کے بیچارے وہاں معصوم لوگ جو مر رہے ہیں، وہاں پر بھی بدھسٹ جن کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ کسی کو نہیں چونٹی مارنا، کو نہ مارو، چونٹی وہ بھی ہمیں مارتے ہیں۔ اب آپ ہندوستان کی مثال لے لیجئے، ہندوستان ایک ہندو ملک ہے مگر وہ ترقی بھی کرتا ہے، اس وقت دنیا کی بڑی کارپوریٹ کمپنیز میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے، اکیڈمک لیول پہ بھی سٹرونگ ہے۔ چین ہمارے ہمسائے میں تھا، مارکسسٹ ہے، وہ بھی سٹرونگ ہے۔ بھئی پوری دنیا میں اگر کہیں کوئی پٹتا ہے، غربت میں مرتا ہے، کہیں کوئی جہالت ہے، کہیں کوئی لوگ دھماکے کرتے ہیں، کوئی پھٹتے ہیں، وہ مسلمان ملک ہیں، کہیں یہ مسئلہ اچھا ہمارے آپ مجھے مذہب کے ساتھ تو نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے سوال کروں گا، ترقی کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں ترقی کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ جہاں پر خوشحالی ہو، میں ایسے ڈیفائن کرتا ہوں جہاں پر لا اینڈ آرڈر صحیح ہو، جہاں پر لوگوں کو کچھ حقوق دیے جائیں، کہیں کوئی کرپشن ہو مگر زیادہ لوگوں کو حقوق دیے جائیں، جہاں پر ہر آدمی کی سنوائی ہو، جہاں پر سسٹم آف گورنمنٹ صحیح طریقے سے ورک کر رہا ہو، اس کو میں کہتا ہوں خوشحالی۔ سب سے بڑا لفظ جو ہے وہ ہے خوشحالی، کہ بھائی ہر خاندان، ہر فرد اب تعلیم اور اپنے گھر میں اس کی روٹی ہو، صاف ستھرا گھر ہو، رہنے کے لیے اس کے لیے بچوں کے لیے تعلیم ہو، صحت ہو، یہ بنیادی چیزیں ہیں نا، یہ مذہب کو چھوڑ دیجیے۔ اگر کوئی حکومت یا کوئی جمہوریت یا کوئی بھی نظام حکومت ان سب چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے، مثال کے طور پہ وداؤٹ اینی انوالونگ ڈیموکریسی اور اینی کیپٹلزم دس سسٹم، وہ پسند آئے گا آپ کو؟ نہیں آئے گا؟ پسند آئے گا نا؟ یقین ہے۔ اچھا ہم اس لیے تو اسلامی ملک چھوڑ کے یہاں آئے ہیں۔ ہاں دیکھیں اب یہاں بیٹھے میں رائٹ، اسی لیے کہ یہاں کم از کم وہ لا اینڈ آرڈر ہے، اور ہر آدمی کی، اب میں اپنی مثال آپ کو دے دوں نا، میں نے اس ملک میں ٹیکسیشن میں ایک پیسہ میرا کنٹریبیوشن نہیں ہے نا، میرے بچوں کا بہت ہیوی کنٹریبیوشن ہے، لیکن مجھے پینشن ملنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا سر؟ پاکستان میں جو مجھے پینشن مل رہی ہے وہ ایک وقت کا کھانا میں اس سے نہیں کھا سکتا تھا، لیو اٹ اور ناٹ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک آپ اپنے عوام کا پیمانہ، ایک خوشحالی کا وہ پیمانہ نہیں تعین کریں گے، اور وہ خوشحالی کس طرح پہنچائی جائے عوام پر، جمہوریت کے ذریعے پہنچائی جائے گی، نمائندے جو عوام کے نمائندے ہوں گے، جن کو بھوک لگتی ہے وہ جانتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، جو جاہل ہے وہ جانتا ہے کہ میں اسکول جانا چاہتا ہوں، وہ زیادہ ریپرزنٹیٹو بن سکتا ہے ملک کا، اس کے لیے جس کے پیٹ پہلے سے بھرے میں ہوں، جو باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ اصل سبق جو ہے وہ پیٹ دیتا ہے آپ کو، اصل سبق آپ کو دماغ دیتا ہے، اور وہ بیچارے بھوکے ہیں، دماغ کے لحاظ سے بھی اور پیٹ کے لحاظ سے بھی بھوکے ہیں۔ ان کو جب نمائندگی ملے گی وہ بات کریں گے اسمبلی میں بیٹھ کر کہ میرا پیٹ خالی ہے۔ مگر پاکستان میں تو اگلے 60 سالوں تک بھی آپ کو کوئی ایسا آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا۔ نہیں میں اتنا مطلب یہ کہ آپ پاکستان سے پر امید نظر آتے ہیں مجھے۔ میں پیسمسٹک نہیں ہوں، میں آپٹیمسٹک ہوں۔ آپ کس سے نہیں، کس سے آپ کی آپٹیمزم آپ کا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وسائل اتنے ہیں ملک میں، وسائل اکنامک جو ریسورسز ہیں ہمارے، اگر واقعی وہاں پر ایک ایماندار، مسلمان نہیں میں کہہ رہا، ایماندار حکومت وہاں آ جائے، منصفانہ حکومت آ جائے، ہم چاہے وہ مغرب سے ہی بورو کوئی چیز کر لے، اگر وہاں پر وہ وسائل اپنے پورے طریقے سے ان کو استعمال کیا جائے، آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو کسی بھی ملک سے کسی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آبادی کم ہے۔ اب میں انڈیا کی بات بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں نے وہاں لوگوں کو گاؤں میں اگر آپ جا کے دیکھیں، میں کہہ دوں جو بات کہنا چاہتا ہوں، کہہ دیجیے، کہہ دوں مکمل آزادی۔ میں دلی سے ٹیکسی لی سہارنپور جانے کے لیے، یہ 86 کا واقعہ، میری گاڑی جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، پہلے تو ہوا یہ کہ میں جیسے سوٹ ووٹ پہن کے نکلا ہوں تو مکھیوں کی طرح میرے گرد آ گئے لوگ، جو ہم سے لیں گاڑی، یعنی بیچارے غریب لوگ۔ اچھا پھر میں نے کہا یار میں نے سنا تھا یہاں ایئر کنڈیشن بسیں چلتی ہیں دہلی میں، وہ کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنا سامان سر پہ اٹھا کے دوڑ رہے تھے بسوں کے پیچھے، بس چل رہی ہے اور لوگ دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے۔ میں نے کہا نہیں بھائی مجھے تو ٹیکسی چاہیے اور سہارنپور کے لیے چاہیے، اور مجھے سردار ٹیکسی ڈرائیور چاہیے۔ نہیں میں نے جان کے یہ کہا، تو میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا،
سہارنپور جانے کے لیے. وہاں سے کوئی سہارنپور کا راستہ دہلی سے کوئی 4-5 گھنٹے کا ہے. جیسے ہی میری گاڑی گزر رہی تھی, آپ یقین کریں جوان لڑکیاں کھیتوں میں بیٹھ کے فارغ ہو رہی تھی, جیسے ہی ان پر لائٹ پڑتی تھی اٹھ کے بھاگتی تھی. یہ ترقی ہے جہاں لوگوں کو پانی نہ ملے. مگر ایک بات مجھے بتائیے, یہ تو چلیے 86 کی بات ہے, میں آپ سے ایک اور بات جاننے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان اور برے صغیر ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھے, حالات پھر بھی بہتر تھے. پاکستان میں ہندوستان کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جن سے میں اور آپ پڑھے ہوں گے, ان تمام یونیورسٹیز میں کہیں بھی انفراسٹرکچر ہمارا نہیں ہے. تمام انگریزوں نے بنا کے ہمیں دیا. ہماری عدالتیں, ہائی کورٹس, تمام عمارتیں انہوں نے بنا کے دی. ہماری سڑکیں انہوں نے بنا کے دی. ہمارا نہری نظام انہوں نے بنا کے دیا. ہمارے پہلے والے بادشاہ اپنی بیگموں کے لیے حرم بنایا کرتے تھے, یہ آ کے کرپشن کرتے ہیں, انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں. پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی, اس کا مطلب کہ ہمارے لیے زیادہ بہتر تھی احمد زہیر صاحب. اب یہ جو سی پیک کے تناظر میں چائنا کمپنی آ رہی ہے, کیوں نہ ہم یہ ملک چائنا کمپنی کے پاس رکھوا لیں؟ نہیں, رکھوانے کی بات تو نہیں ہے, کیونکہ وہ دور میرے خیال سے وہ جو ایک زمانہ تھا نا کولونیلزم کا, وہ تو انہوں نے بھی اپنے یورپین کنٹریز نے بھی اور ویسٹرن میں بھی ترک کر دیا ہے. اب ان کا جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک آپ کو اندر گھسنے نہ دے تو کیوس کریٹ کرو, دروازہ کھولے, اس میں داخل ہو جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر قبضہ کر لو اور اس کے بعد ان سے وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت بٹھاؤ اور وسائل لوٹتے رہو. وہاں رہو مت, وہاں پر حکومت نہ کرو. اٹ از اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی دیز ڈیز. اب رہا سوال یہ کہ جو قوم ہیں, افریقین نیشنز ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان کو اپنی باڈی, اب جیسے مسلم کنٹریز ہیں, اگر یہ تمام مسلم کنٹریز جیسے OIC انہوں نے بنائی, یہ بہت ہی ناکارہ ادارہ ہے. اگر اس کو مطلب یہ OIC میں نے لکھا تھا مہاتیر محمد کو, یہ میرا ورڈ ہے ایکچولی اوریجنلی, مہاتیر محمد نے یوز کیا اس کو, OIC اس نے پھر یوز کیا تھا اسپیچز میں, تو وہ OIC بن کے رہ گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر دیکھیں نا, اب آئسولیشن میں تو نہیں آپ رہ سکتے, یو ہیو ٹو لیو ود الائنسز. تو آپ پتہ نہیں, وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے مجھے یاد آ رہا ہے, سبق پر صداقت کا کیا ہے, صاحب سنائیے, کیا یاد ہے آپ کو؟ مجھے بھی یاد نہیں. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی بات. تو وہ ہے تو بہت بڑا تصور, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ الائنس بنائیں, جیسے یورپ نے بنایا, ویسٹرن نے بنایا, تو آپ سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ الائنسز بنائیں. ایز اے قوم, ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی, ایز اے انٹلیکچوئل, ایز اے پولیٹیشینز, کیا ہم ریڈی ہیں اس کام کے لیے کہ ہم ہندو بنیے سے تو بھاگ کر آئے تھے پاکستان, چائنی بنیا بہت بڑا خطرناک ہے, یہ بیچ کھائے گا آپ کی ایک ایک انچ زمین. دیکھیں نا, میں جیسا آپ کو سمجھا رہا ہوں یا آپ مجھے سمجھا رہے ہیں نا, بخدا اگر کوئی شخص بیٹھ کر OIC کے اندر ان سب کو اس طرح سے بات کرے, اس طرح ہم آپس میں کر رہے ہیں, تو آدمی جو ہے وہ چینج لا سکتا ہے. بتا دوں آپ کو, اس نے نواز شریف کو میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا, اس نے 11 ملکوں کا ایک وہ بنایا تھا الائنس, سینٹرل ایشیا, شاید آپ کو یاد ہو, بنایا تھا نا. جی بنایا. وہ ان کو پسند نہیں آیا, روس کو, اور اس کو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ادھر جا رہے ہیں, الائنس بن رہا ہے, تو روس نے پھر آپ کو اپنے فولڈ میں لے لیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ الائنس اگر اس طرح سے آہستہ آہستہ افغانستان, ترکمستان, تو یہ آپ کا کرغزستان بے انتہا وسائل ہے, بے انتہا وسائل ہے, سمجھے جی. تو یہ ان وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ باقی لوگ, چین, مغربی طاقتیں تیار بیٹھی رہتی, دانت لگائے ہوئے اپنے, سمجھا. تو وہ اگر ہم ان وسائل کو بجائے کہ مغرب کے کام آئے, ٹھیک ہے ہم نے بیچی جیسے تجارت کے طور پہ, لیکن ہم اپنے ترقی کے لیے, اپنی سائنسی ترقی کے لیے, اپنے علمی یونیورسٹیز کے لیے, اسکولوں کے لیے, اسپتالوں کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے وہ استعمال کریں, تو آج ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مگر مشکل یہ ہے مگر مجھے ایک کہ بات جہاں ہم ایک ہونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ بک گئے, میں بک گیا, ختم. مجھے ایک بات لگتی ہے, بڑا مشکل خواب ہے, کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا, کہ اگر آپ نے مسلمان تمام ممالک کو ملانا ہے تو آپ کو پورے مسلمان ممالک میں ایک نصاب تعلیم لگانا چاہیے.
ایک ہی طرح کا سلیبس پڑھانا چاہیے, ایک ہی طرح کا فرقہ پڑھانا چاہیے اور اس کو کنٹرول کرے. تعلیم ایک ہو, اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا, ورنہ یہ نہیں ملیں گے. آئی ایگری ود یو. دیکھیں نا, تعلیم کا جہاں تک مقصد ہے کہ اللہ, قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم, تین چیزوں پہ تو ہم ایک ہے نا, جو بھی ہے جتنے بھی فرقے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اور ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. اس میں صرف یہ ہو کہ بھائی ترقی, خوشحالی, دو چیزیں, ترقی اور خوشحالی اور علم, یہ تین چیزوں کو اپنا ہدف بنا. دیکھیں نا, کوئی بھی چیز بغیر ہدف کے نہیں بنتی. آپ کو اپنے آبجیکٹیوز کلیئر کرنے پڑیں گے کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں 5 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں. یورپین یونین کب بنی؟ اب بنی نا آ کر, آپ سمجھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ. تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں اس سے. تو اگر یہ حکومتیں آئیں اور جو سینٹرل ایشیا کی حکومتیں ہیں, ان کے سربراہان کی کانفرنس, بھٹو نے جو اسلامک کانفرنس کی تھی نا, وہ چھوٹی سی ایک رمق تھی اس چیز کی, جس میں اعلیٰ درجے کی شراب بھی تھی. نہیں خیر وہ الگ بات, وہ چھوڑیں آپ اس کے. تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایلیمنٹ تھا اس میں ایک, کہ بھائی شاید شروعات ہوئی ہے, آپ سن رہے ہیں, ایک جذبہ تھا, یہ تھا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا شروع ہے. میں نہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان اقوام جو ہیں وہ بس سرنڈر کر دیں. آپ مجھے کوئی 2-3 پوائنٹس بتائیے جن سے آپ یہ مجھے کہیں کہ عالم اسلام سے آپ پر امید ہے. کیا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم بنیادی طور پر جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہاں لنگڑی لولی جمہوریت کا آنا بڑا ضروری ہے, کسی طرح کی بھی. وہاں کے جو عوام ہیں ان کے اسپائریشنز, کیونکہ دیکھیں نا وہاں مڈل ایسٹ میں جو ہے ٹرائبل سسٹم ہے, سمجھے آپ, تو ٹرائبس کو ہی نمائندہ دے دیں, سمجھے آپ. میں نے جیسے سعودی عربیہ کے بارے میں ہمیشہ سوچا کہ ہاؤس آف پرنس بنا دیں, ہاؤس آف کامن بنا دیں, جمہوریت کا ایک چھوٹا سا کچھ تو کر دیں. اسی طرح اور ملکوں میں اب جیسے خمینی صاحب نے کیا ایران میں, 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں وہاں, چاہے جو بھی ہو, ایک فلٹریشن ہو رہا ہے وہاں, سمجھے آپ. کچھ ماڈرن مولوی بھی آ گئے ہیں وہاں کہ نہیں صاحب یہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم غلط ہے. پاکستان میں کوئی اینگل ہے جہاں سے آپ کہیں کہ یہاں پر بھی کوئی امید آ سکتی ہے؟ سعودی کہا کرتے تھے ہمیں سعودی خمینی کی ضرورت ہے. اب میں اگر یہ کہوں کہ مجھے پاکستانی خمینی کی ضرورت ہے, ملا عمر تھا تو ہمارا خمینی نہیں, وہ ہمارا نہیں تھا. ملا عمر تو دیٹ واز ڈفرنٹ کنٹری, افغانستان کا تھا نا وہ. نہیں بنایا تو ہماری فوج نہیں تھا. نہیں, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. دیکھیں نا, میں بتاؤں آپ کو کہ وہ ایک چیز ہوتی ہے, اس بات میں پانی جب بہتا ہے نا وہ پھر غلط سلط بھی جاتا ہے, ادھر چلا پھر ادھر چلا جاتا ہے, لیکن بہنا چاہیے. پتہ کیا, مجھے ایک بات کا خدشہ ہے, میں آپ سے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں. وہ خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو طالبانائزیشن ہوئی تھی, زیادہ تر ہم کہتے ہیں کہ ریلیجس موٹیو طالبانائزیشن تھی, مگر اس کا ایک بڑا فیکٹر معاشرے میں استحصالی رویہ بھی تھا. جو پسے ہوئے لوگ تھے کے پی کے میں, پختون بیلٹ کے اندر, وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے تھے. پاکستان میں چونکہ لوگ ریلیجسلی موٹیو ہوتے ہیں, کوئی بھی مذہبی تحریک چلتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں, جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے ایک خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی فورسز کبھی بھی سامنے آ کے عام آدمی کی بات کرنا شروع ہوئی تو لوگ سارے ان کے ساتھ ہو جائیں گے, پھر تو ہمارا خمینی آ گیا نا پھر, اور پھر کیا ہوگا, پھر ہم کبھی غزوہ ہند کی جانب جائیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے, مارے جائیں گے. نہیں, وہ دیکھیں نا, آپ ہمیشہ جو اسلام کی فورسز کو بقول جنہوں نے آپ کے اس پہ لکھا ہے جن صاحب نے جنگ و جدل ہے, وی آر ناٹ فار جنگ و جدل. دیکھیں نا, آپ طالبان کے ایشوز کو 9/11 سے پہلے دیکھیں کہاں طالبان کا چکر تھا. تو وہ طالبان, آپ جیسے کہا کہ وہ آپریس کلاس تھی, انہیں ایک آپ کھڑے ہو جائیے اور آپ ایک روشنی دکھا دیجیے, آپ کے ساتھ لوگ ہو جائیں گے. لوگ بھوکے ہیں اچھی لیڈرشپ کے لیے, دے وانٹ somebody should come and help them. وہ اتنے جیسے روٹی کے لیے بھوکے ہیں ایسے رہنمائی کے لیے بھوکا ہے مسلمان اس وقت. یعنی میں تو نہیں دیکھتا تمام دنیا میں کوئی ایک مسلمان نظر آئے مجھے کہ جو صحیح راستے پر اپنی قوم کو لے جا رہا ہو. کوئی ہے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں. مہاتیر محمد ایک آئے تھے, انہوں نے ملیشیا کو ترقی دی, نو ڈاؤٹ. آپ ملیشیا گئے کلامپور, وہاں پر انڈسٹریز ہیں, بنا رہے ہیں لوگ, ٹی وی بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر ان کا بہت اچھا ہے.
لوگ خوشحال بھی ہیں, بزنس اچھا ہے ان کا. اس کو OIC میں اس نے کوشش کی تھی آنے کے لیے, سمجھا, اسے انہوں نے ایلبو کر دیا, اس کو ڈیلائی لگا دیا کھول چھوڑ. تو اب اگر مطلب میں اس اختتام پہ ہی کہوں گا, آپ اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو, کہ نا امیدی جو ہے گناہ ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع کریں ہم, تو ہمیں ضرور ایک ایسا رہنما مل سکتا ہے جو کہ ہماری قوم کو ایک ہی لڑی میں پرو سکتا ہے. یہ میرا آخری جملہ ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ مجھے صاحب. خواتین و حضرات, اگر آج کے اس مباحثے کا ہم ایک نچوڑ نکالیں, یہ یوتھ اور ایج کے درمیان میں بحث تھی, جہاں پر ہم احمد ظہیر خان صاحب سے جمہوریت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. جمہوریت ایک طرز حکومت واحد ہے جس کے مطابق انسانوں کو کہیں نہ کہیں کانٹ چھانٹ کر کے باتدریج اس کے اندر ارتقاء سے بہتر لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے, مگر اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں. جمہوریت کے مد مقابل اسلام کا نظام بھی ہے جس کے اندر بھی مزید گفتگو کی ضرورت ہے. تمام نظاموں کو جب تک انسان ڈسکس نہیں کریں گے, ان کے اوپر گفتگو یا مباحثے یا ان کے اندر کے نقائص کو جب تک نہیں کھنگالا جائے گا, ہم بہتر راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کبھی کبھی کوئی نظام ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اس سے راستہ رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے. وہ واحد طرز حکومت بن جاتا ہے, مگر پھر بھی اس میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں. ان خامیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے, ان پہ گفتگو ہونی چاہیے, ان پہ بحث ہونی چاہیے. اور یہی طرز فکر ہے اسلام کی, یہی طرز فکر ہے جمہوری روایات کی, اور اسلام ایک جمہوری مذہب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.